بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور دوڑ لگائی ہوئی ہے تیزی کے ساتھ۔ ایک دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو گھوڑے پر ہیں اور میں پیدل ہوں۔ اب یہ جو حاضر دماغی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کیا کہ بھاگ کے چھت پہ چڑھے اور چھت پہ چڑھ کے اونچی آواز سے کہنے لگے، کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا۔ 50واں دن تھا اور یہ زندگی کا بڑا ہی خطرناک امتحان تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کو یہ سلام کہے کوئی جواب نہ دے، کوئی بات کرے اس کا جواب نہ دے، کوئی لین دین نہیں کرنا، بالکل کٹ آف، بائی کاٹ۔ حتیٰ کہ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی، یہ جو 3 افراد تھے، پیغام دے دیا گیا کہ آپ بھی بائی کاٹ کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ زمین بڑی وسیع ہونے کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو چکی تھی۔ تو جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر پڑا۔ پھر جب وہ میرے پاس آئے، باقاعدہ کہ وضاحت کی کہ نبی علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ نازل کی ہے، اور اس توبہ کا جو عنوان ہے نا، وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 بندوں کی وجہ سے سورت کا نام توبہ، کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر 2 قیمتی چادریں تھیں، میں نے وہ دونوں جو ہیں ان کو دے دی جنہوں نے مجھے خوشخبری دی۔ اچھی بات، خوشخبری، اس کے اوپر انعام۔ کل تھے کعب بن زہیر، ایک تو نا ظہیر، زہیر، کعب بن زہیر جن کو نبی علیہ السلام نے چادر عطا کی تھی انعام میں، اور آج کے یہ صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 چادریں انعام کے طور پہ عطا کی ہیں۔ تو ہر وہ کام جس سے ہمارے دین میں اضافہ ہوتا ہو، ہمارے تقوی و طہارت میں اضافہ ہوتا ہو، ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل شروع کرتے ہوں، ان ساری چیزوں پر ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے مواقع مہیا کرنے والوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔